الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج جمعرات کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو سن لے گا، عرش پر آپ کے نصیب کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، مشکلات کا حل چاہتے ہیں، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے، 70 درجے بلند ہو جائیں اور آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہو، تو آج آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکے گی کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، تو بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدے مند عمل ہے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں، ابھی جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لینا بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا، تو میں نے کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور حاضر خدمت ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے وہی بات دہرائی اور کہا کہ اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ تیسری مرتبہ بھی آیا اور یہی الفاظ دہرائے کہ میں اب آئندہ نہیں آؤں گا اس کے ذریعے، اور اس نے کہا کہ میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھ اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھانے آیا جس کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا ہے، جب تو اپنے بستر کو قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ تو شیطان بھی اس قدر عظیم بات کر سکتا ہے۔ تو شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک عظیم بات کی، اور حالانکہ شیطان جھوٹا اور لعین ہے، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔
تو آیت الکرسی روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو مرتے وقت جنت نصیب ہوتی ہے، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح شام بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، چوری، غرق، آبی، پانی میں ڈوبنے، جلنے سے محفوظ رہے گا اور اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں، آپ کی ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو کر آئے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آیت الکرسی کے یہ درمیانی الفاظ وہ کون سے ہیں یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ادھر آپ پڑھیں گے ادھر آپ کی تمام دعائیں سن لی جائیں گی، ادھر آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور آپ کی تمام دعاؤں کو وہ سن لے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج جمعرات کا پیارا دن ہے، آپ نے آج کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف آپ نے سب سے پہلے پوری آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 1 تسبیح آپ نے آیت الکرسی کے درمیانی الفاظ وہ کون سے ہیں، آپ نے آیت الکرسی کے درمیانی الفاظوں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ الفاظ آپ نے 1 تسبیح صرف پڑھ لینی ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اب جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا فوری طور پر قبول کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، وہ اپنے بندے کو بے تحاشا اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ بندہ مانگنے پر آئے تو وہ انشاءاللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس طرح سے نوازتا، اور جو میں نے وظائف میں آپ کو باتیں بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کے دن خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی پر رونق اور پر منور فضاؤں میں آپ لوگ اگر دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور کمنٹ میں میسج کر دیجئے، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔